السلام علیکم، ویلکم ٹو ناولس اردو لائبریری۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی اچھا پیارا سا ناول لے کر آ رہی ہوں۔ اس کا نام ہے اعتبار اور اس کی رائٹر ہیں میم آئین۔ یہ ناول بہت ہی اچھا ہے۔ ہم سم ٹائم ناولس پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک مورل ملتا ہے، اس میں ہم کچھ سیکھتے بھی ہیں۔ تو یہ ناول جو ہے اسی کے متعلق ہے۔ اس میں ہم ایک شارٹ ناول ہے لیکن اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ تو چلو ناول شروع کرتے ہیں۔ ناولس اردو لائبریری کی جانب سے ناول پیش ہے، ناول اعتبار۔ از قلم ہے میم آئین۔ آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ الفاظ تھے یا گویا پگھلا ہوا سیسا جو شگفتہ بیگم کے کانوں میں انڈیلا گیا تھا۔ یہ الفاظ سنتے وہ ہک دک بیٹھی رہ گئی، اور جس کے متعلق یہ الفاظ کہے گئے تھے اس کی حالت یہ جملہ سن کر ایسی ہو گئی تھی جیسے جسم سے خون کی ایک ایک بوند نچوڑ لی گئی ہو۔ کیا کہا آپ نے ڈاکٹرنی صاحبہ؟ ذرا پھر سے کہیے گا۔ ان کو یہ سب اپنے کانوں کا دھوکہ لگ رہا تھا۔ جی، آپ کی بیٹی 1 month پریگننٹ ہے۔ شگفتہ بیگم کے دل نے شدت سے یہ خواہش کی تھی کہ کاش ان کی سماعت چھین لی جاتی اور وہ محروم رہتی اس بدنامی کے اعلان سے۔ انہوں نے نیلی پڑتی خوشبخت کو بازو سے پکڑا اور اپنے ساتھ کھینچتی کلینک سے نکل گئیں۔ گھر پہنچ کر باہر کا دروازہ بند کیا اور اسے صحن میں ہی پیٹنا شروع کر دیا۔ بدبخت، یہ کیا کر دیا تو نے؟ ارے تو مر کیوں نہ گئی یہ سب کرنے سے پہلے؟ بلکہ میں کیوں نہ مر گئی یہ دن دیکھنے سے پہلے؟ ہائے برباد ہو گئے ہم۔ کیا منہ دکھاؤں گی میں تیرے باپ اور بھائی کو؟ اللہ کرے تو شام ہونے سے پہلے ہی مر جائے خوشبخت۔ اسے پیٹ پیٹ اور کوس کر وہ خود بھی وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ خوشبخت نے اپنے نیلو نیل چہرہ رگڑ کر صاف کیا اور کمرے میں جا کر کنڈی لگا لی، جبکہ اس کی بے بس ماں صحن میں فرش پر ننگے سر بیٹھی خوشبخت کو اور ساتھ خود کو بھی کوس رہی تھی۔ ہاں ہاں اماں، بہت مذاق کرتی ہیں آپ بھی۔ ہاں ہاں اف، دیکھیں ہنس ہنس کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ قہقہ لگا کر ہنستی پاگل ہو رہی تھی۔ اسے یوں ہنستا دیکھ کر وہ منہ میں آیت الکرسی اس پر پھونک گئی۔ کمبخت کو میری نظر ہی نہ لگ جائے۔ وہ اپنی نظریں اس پر سے ہٹا گئی۔ میدے جیسی رنگت بھرے بھرے اناری ہونٹ، ہنسنے کی وجہ سے گالوں پر چھائی لالی اور سنہری آنکھوں میں آئی نمی کے ساتھ وہ اس قدر دلکش لگ رہی تھی کہ اس کی ماں نے اس سے نظریں چرا لی تھی۔ بابلی ہو گئی ہے کیا؟ میں نے ایسا کون سا لطیفہ سنا دیا مہارانی کو جو ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھتی سخت نظروں سے اسے دیکھتی بولی تو اس کی پھر سے ہنسی چھوٹ گئی۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا ماں کہ میں اس کنگلے فقیر سے شادی کروں گی؟ ہے کہ کیا اس کے پاس؟ بس شکل ہی تھوڑی اچھی ہے۔ اب میں اس معمولی سا سٹور چلانے والے سے شادی کروں گی؟ اس صدی کا سب سے بڑا جوک مارا یہ آپ نے۔ وہ ناک سے مکھی جھلا گئی۔ ارے لاکھوں میں ایک ہے میرا بچہ، اور کوئی چھوٹا سٹور بھی نہیں، اچھا خاصا بڑا ہے اور اچھا کھاتا کماتا ہے۔ وہ تو تب ہی اٹھی تھی اپنے لاڈلے کی شان میں گستاخی پر۔ اپنا وہ پیارا بچہ اپنے پاس ہی رکھو، مجھے نہیں چاہیے۔ میرے لیے تو کوئی امیر شہزادہ ہے آئے گا، دیکھ لینا آپ۔ وہ کہتی اپنے شہزادے کے خیالوں میں گم ہونے کو تھی جب پیچھے سے ماں کا جھانپر رسید ہوا۔ ہائے بی بی، ایک تم ہی تو رہ گئی ہو کسی شہزادے کے لیے۔ ان کے تڑک کر کہنے پر وہ غصے سے منہ بناتی دھپ دھپ کرتی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ وہ اس بات کو ہوا میں اڑاتی چھت پر ٹہلنے لگی۔ وہ ٹہلتے ہوئے چھت کے منڈیر تک آ گئی اور نظر آس پاس دوڑانے لگی۔ جب اس کی نظر سامنے والے گھر کے اندر داخل ہوئی، وجود پر پڑی، وہ تیزی سے مڑتی نیچے کی طرف بڑھی۔ کہاں جا رہی ہو اب اس وقت؟ اس کی ماں نے تیزی سے باہر بڑھتا دیکھ کر پوچھا۔ بس ابھی آئی اماں، یہیں ہوں۔ وہ بغیر رکے جواب دیتی باہر جا کر کھٹاک سے دروازہ بند کر گئی۔ وہ سرخ رنگ کا جوڑا پہنے اور کالا دوپٹہ گلے میں ڈالے تیار کھڑی تھی۔
कानों में छोटे छोटे अवेजा पहने रखे थे, आंखों में काजल की धार, गालों पर हल्की सी सुर्खी और होंठों पर गुलाबी रंग लगाए वो शीशे में अपना जायजा ले रही थी जब मोबाइल से मैसेज की रिंग सुनाई थी। इसने लपक कर मोबाइल पकड़ा तो एहसन का मैसेज था। वो इससे बाहर आने का कह रहा था। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। इसने मोबाइल पकड़कर बैग में डाला और बैग कंधे पर लटका कर आखिरी नजर शीशे में नजर आते अपने वजूद पर डालकर कमरे से बाहर निकल आई। कहाँ जा रही हो ऐसे तैयार होकर? माँ ने इससे तैयार देखते सवाल किया। जन्नत की तरफ जा रही हूँ, शाम से पहले आ जाऊंगी। वो इनके सवालों का जवाब देती इनके गले लग गई। ओके जाओ, पर जल्दी आ जाना, दुआ पढ़कर फिर घर से निकलना। इनके कहने पर वो सहलाती खुशी खुशी बाहर के जानब जानब बढ़ गई थी। इसकी माँ ने एतबार किया था इस पर, और एतबार के बाद ही तो शुरू होती है बेतबारी और बर्बादी की दास्तान। इसने कमरे में आकर दरवाजे को कुंडी लगाई और कांपते हाथों से मोबाइल पकड़ा। इसकी उंगलियां इस वक्त एक नंबर मिलाने पे मसरूफ थी। इसने नंबर मिलाकर मोबाइल कान से लगाया। इसके मतलूबा नंबर पर मुसलसल बेल जा रही थी, पर कोई कॉल उठा नहीं रहा था। वो बार बार वही नंबर डायल कर रही थी। आखिरकार छठी बेल पर कॉल उठा ली गई थी। हेलो। मुकाबिल की आवाज़ सुनते ही इसने एक पुरसुकून सांस फिजा में खारिज की। हेलो, तुम इस वक्त कहाँ हो? प्लीज़ मेरे घर आकर मुझे ले जाओ अभी के अभी, वो आंसू साफ करती मजबूर लहजे में बोली। इसकी बात सुनकर मुकाबिल के तो सर पर लगी और तलौ पर बिछी। क्यों? मुकाबिल के लहजे से फ़कत बेजारी छलक रही थी जिसे वो फ़िलहाल महसूस नहीं कर पाई थी। क्योंकि आई एम प्रेग्नेंट, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो रोती हुई अगले वजूद पर बिजली गिरा चुकी थी। व्हाट आर यू मैड? कौन सा बच्चा और किसका बच्चा? मैं नहीं जानता कि किसका बच्चा है ये। मेरा इस बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं। वो चीखकर बोलता इस पर बम गिरा चुका था। तुम पागल हो गए हो? तुम्हारा बच्चा है ये, तुम कैसे मुकर सकते हो? मैं तुम्हारे अलावा किसी से नहीं मिली आज तक, वो चीख कर बोली। हा हा हा, मुझे क्या पता हो कि किसी से मिलती रही हो, किसी से नहीं। जो लड़की अपने माँ बाप को धोखा देकर मुझसे मिलने तन तनहा मेरे फ्लैट पर आ सकती है और मेरी प्यार भरी बातों में आकर अपनी इज्जत कुर्बान कर सकती है, तो वो फिर किसी और के साथ तन्हाई भरे लहजे में लम्हे किस तरह बसर नहीं कर सकती। मैं ना तुम्हें जानता हूँ ना तुम्हारे किसी बच्चे को, और खबरदार मुझे कभी कॉल की अगर, मैं कैसे तुम्हें अपना सकता हूँ? जो लड़की अपने माँ बाप की सगी नहीं हुई वो मेरी वफादार कैसे हो सकती है? तुम्हें तो वैसे भी बस पैसे से प्यार है ना। ऐसा करो, ये बच्चा ख़त्म करवाओ, फिर से किसी मीरजादे को फंसा लो। खुदा हाफिज। वो अपने अल्फाज का तमाचा इसके मुंह पर मारकर कॉल बंद कर गया, जबकि वो वहीं सख्त बैठी रह गई। मोबाइल हाथ से छूटकर नीचे गिर चुका था। आह, तो ये थी इसकी हकीकत। जान निछावर करने वाले माँ बाप और लाड उठाने वाले भाई की आंखों में धूल झोंक कर जिस इंसान की मोहब्बत में अपना सब कुछ वार डाला, वो इंसान एक सेकंड में इसको अर्श से फर्श पर पटक कर इसको इसकी औकात बता गया था। इतने में दरवाज़ा धड़ धड़ा जाने लगा तो इसने बेजान होती टांगों से उठकर दरवाज़ा खोला। सामने चेहरे पर स्पाट तासुरात सजाए इसकी माँ खड़ी थी। उन्होंने इसे बाजू से पकड़कर साइड पर किया और अंदर आ गई। खून मिलाओ इस कुत्ते को। लहजा हर तासुर से पाक था। किसको? वो नासमझी से पूछने लगी। इसको ही जिसके साथ मिलकर हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई। इनके कहने पर वो सर मजीद झुका गई। क्या किया था फ़ोन? और बता भी दिया, पर वो कहता है कि ये ना तो उसका बच्चा है और ना ही वो इसके मुतालिक कुछ जानता है। अब कि इसके अपने तासुरात भी स्पाट थे। वो दोनों धड़े से कुछ गिरने की आवाज़ पर पलटी थीं, जहाँ इस बदबख्त बेटी का बाप सीने पर हाथ रखे नीचे गिरकर होशो हवास से बेगाना हो चुका था। वो दोनों इसकी तरफ लपकीं। अब्बू, इसकी तड़प कर कहने पर इसकी माँ ने एक और थप्पड़ मारा था इसके मुंह पे। खबरदार मनहूस लड़की, अगर अपनी इस नापाक ज़बान से मेरे शोहर को पुकारा भी तो पहुंचा दिया ना बाप को मौत के मुंह में। अरे दुआ कर बदबख्त के तेरा बाप जिंदा बच जाए, वरना ये दुनिया तेरे गुनाहों की सजा मेरे शोहर को देकर मार डालेगी। अम्मा प्लीज़ अब्बू को अस्पताल लेकर चलो।
وہ روتی چیختی چلا رہی تھی، پر اس کی ماں بہتی آنکھوں کے ساتھ جامد وجود لی اپنے شوہر کے نیم مردہ وجود کے پاس بیٹھی تھی۔ اتنے میں عمر گھر میں داخل ہوا۔ باپ کو اس حالت میں زمین پر پڑے اور ماں بہن کو روتا دیکھ کر وہ تیزی سے باغ کی طرف لپکا اور انہیں لے کر ہسپتال کی طرف بڑھا۔ اس کی ماں بھی اس کے باپ اور بھائی کے پیچھے چلی گئی اور وہ اکیلی صحن میں بیٹھی اپنی کرتوتوں کی سیاہی اپنے آشیانے پر پڑتے دیکھتی رہی۔ وہ ابھی گھر میں داخل ہوا تھا، ایک کال سننے دروازے پر ہی رک گیا۔ کال سننے کے بعد وہ جیسے ہی دروازہ بند کرنے لگا، سامنے سے آتا وجود تیزی سے اپنا ہاتھ دروازے میں رکھ گیا۔ والی کی سانس سخت ہوئی تھی اس حسینہ کو دیکھتے ہی۔ وہ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا تو وہ بھی بلا جھجک اندر داخل ہو گئی۔ وہ اس کے سامنے آ کر اسے دیکھنے لگی، گھنی مونچھوں تلے عنابی لب، تیکھی ناک اور موٹی موٹی آنکھوں کے ساتھ شہابی رنگت اور مضبوط جسم والا ولی حیدر کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ اس کے پاس پیسہ ہوتا تو یہ خوشبخت کا ذاتی خیال تھا۔ شادی کرنا چاہتے ہو مجھ سے؟ سنا ہے کہ پسند کرنے لگے ہو مجھے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بے دھڑک بول رہی تھی۔ ولی اس کی بات پر ناگواری سے نظریں پھیر گیا۔ اس نے اس لڑکی سے بے انتہا محبت کی تھی، پر اس کا یہ انداز اسے خاصا ناگوار گزرا تھا۔ اسے لڑکیاں ہمیشہ شرماتی جھجکتی ہوئی پسند تھی اور یہ لڑکی بالکل اس کے برعکس۔ پر پھر بھی ولی حیدر خوش بخت کو اپنا دل دے چکا تھا۔ کاش خوش بخت سمجھ پاتی کہ وہ کتنے بختوں والی تھی جو ولی حیدر جیسے مرد نے اسے پسند کیا تھا، پر وہ سمجھ پاتی تو نہ۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ اور آپ اکیلے کیا کر رہی ہیں؟ ہاں؟ وہ اسے دیکھے بغیر ناگواری سے بولا تو خوش بخت سیخ پا ہو گئی۔ مطلب حد ہے، یہ بندہ ایسے اگنور کر رہا ہے جیسے میں سامنے نہیں کھڑی بلکہ کہیں اور کھڑی بات کر رہی ہوں۔ اور اسلامی بھائی، میں یہاں کوئی لیکچر لینے نہیں آئی بلکہ یہ بتانے آئی ہوں کہ تم جو مجھ سے یعنی خوش بخت سے شادی کے خواب سجا کر بیٹھے ہو نا، انہیں بھول جاؤ۔ میں مر کر بھی تم جیسے کنگال انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ سنا تم نے؟ اس لیے شرافت سے خود ہی انکار کر دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اسے انگلی دکھاتے دھمکانے لگی۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے نہ جا کر اپنے والدین سے کہیں، مجھے کہنے یا بتانے کا نہ کوئی حق حاصل ہے آپ کو اور نہ ہی مجھ پر آپ کی کوئی مرضی لاگو ہوتی ہے۔ اور رہا دروازہ، آپ اب تشریف لے جا سکتی ہیں۔ وہ عزت سے سمجھایا جا کر سامنے کمرے میں بند ہو گیا تو وہ احساس توہین سے کھولتی ہوئی پیر پٹک کر اپنے پیچھے دروازے سے دروازہ بند کرتی وہاں سے نکل آئی۔ وہ اب تک کسی جگہ ساکت بیٹھی تھی۔ گھنٹہ گزر چکا تھا پر اس کی پوزیشن میں ذرا سا بھی فرق نہ آیا تھا۔ اتنے میں ہی باہر سے ایمبولینس کا سائرن گونجنے لگا تو اس کا دل انجانے خدشات کے خوف سے دھڑکنے لگا۔ وہ لرزتی ہوئی ٹانگوں سے کھڑی ہو کر دیوار کا سہارا لے گئی۔ یکایک دروازہ کھولا۔ سب سے پہلے اس کی ماں کا چہرہ نمودار ہوا، جس کے بال بکھرے، آنکھیں سوجی ہوئی مگر خشک اور چادر کندھوں پر گری ہوئی۔ اس کی ماں کے پیچھے اس کے بھائی کا وجود ظاہر ہوا تھا، جس نے ایک بے جان وجود کو اپنے کندھوں کا سہارا دیا ہوا تھا، اور وہ وجود کوئی اور نہیں، اس کا بد نصیب باپ تھا۔ وہ باپ جس نے اس کے پیدا ہونے کی خوشی ایسے منائی کہ پورا خاندان دیکھتا رہ گیا۔ وہ باپ جو اسے دیکھ دیکھ کر جیتا تھا۔ وہ باپ جو اس کے کھلونوں کی فرمائش کی خاطر تیز تپتی ہوئی گرمی میں زیادہ سے زیادہ کام کرتا۔ وہ ایک چیز مانگتی تو وہ ساتھ دو چیزیں اور لے آتا۔ وہ باپ جسے جو اپنا کام ادھورا چھوڑ کر اس کو اسکول سے لینے جاتا۔ وہ باپ جس نے اپنی بساط سے بڑھ کر ایک مہنگے کالج میں اس کا داخلہ کروایا۔ وہ باپ جس نے کبھی اس کے اکیلے آنے جانے پر روک ٹوک نہ کی تھی۔ خاندان والوں نے طرح طرح کی باتیں کی پر اس نے ان پر کان نہ دھرا۔ وہ باپ جس نے اس کی فرمائش پر پورے خاندان کی مخالفت مول لے کر اس کو مہنگا موبائل لے کر دیا۔ وہ باپ جس نے ایک بار بھی اس کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھا، ایک دفعہ بھی اس سے موبائل لے کر نہ چیک کیا، اور آج اسی باپ کو اس نے زندہ رہنے کے قابل ہی نہ چھوڑا تھا۔ کیا اس سے زیادہ بدبخت کوئی ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھا جو اس کی طرف ہی بڑھ رہی تھی۔ وہ ماں جس نے اتنی تکلیف برداشت کر کے اسے جنم دیا، اس کو سنبھالتے اپنی راتوں کی نیند اور دن کا سکون برباد کیا۔ وہ رات کو بھوک سے جاگ جاتی تو اس کی ماں کی نیندیں حرام ہو جاتی، خود گیلے پر لیٹ کر اس کو خشک پر لٹاتی۔ وہ ماں جس نے اس کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا،
وہ ماں جس نے اسے دنیا میں جینے کا ہنر دیا، وہ ماں جس نے اسے حق اور باطل میں تفریق کرنے کا شعور دیا، پر وہ پھر بھی بھٹک گئی۔ وہ ماں جس نے اس کے آرام کو دیکھتے کبھی سے کسی کام کو ہاتھ تک نہ لگانے دیا۔ وہ سہیلیوں سے ملنے کے بہانے کالج کے بعد کافی دیر تک باہر رہتی، پر اس کی ماں نے کبھی اس سے پوچھ گچھ نہ کی۔ پر یہاں اس کی ماں غلط تھی، بہت غلط۔ جب اولاد جوان ہونا شروع ہو جائے تو ماں باپ کو اس پر چیل کی نظر رکھنی چاہیے، خاص کر بیٹی کے معاملے میں۔ جب انسان جوانی کی دہلیز پر پاؤں رکھنا شروع ہوتا ہے تو وہ دورانیہ بہت نازک ہوتا ہے۔ 90% نوجوان اس وقت بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ والدین کو خاص دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، اس کی صحبت کیسی ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، کالج کے بعد کون سی ایکسٹرا کلاسز لے رہا ہے، کن دوستوں کے ساتھ گھوم پھر رہا ہے۔ اولاد پر اعتبار ضرور کرنا چاہیے، پر آج کل کے حالات پر نہیں۔ اولاد کو ذاتی ضرور دو، پر ان پر نظر بھی رکھو۔ پر یہاں خوش بخت کے بدبخت والدین سے چوک ہو گئی تھی۔ وہ اندھا اعتبار کر بیٹھے، جس اعتبار نے ان کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ اس کی ماں اس کی طرف بڑھتی گئی، اسے بازو سے پکڑا، کمرے میں چھوڑ کر باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ جب تک ہوش میں آتی تب تک دروازہ باہر سے بند کیا جا چکا تھا۔ وہ روتی چیختی چلاتی رہ گئی، کسی نے اس کی چیخوں پکار پر کان نہ دھرا، اور یوں اسے اپنے باپ کے آخری دیدار سے بھی محروم کر دیا گیا۔ باپ کو مرے بھی ہفتہ گزر گیا تھا۔ وہ یوں ہو گئی تھی کہ گویا جیتی جاگتی لاش۔ آج اس کی سب سے اچھی دوست سے ملنے آئی تھی، وہ دوست جو اس کی بھابھی بھی تھی، اس کے بھائی کی منکوہا۔ کیسی ہیں محترمہ خوش بخت صاحبہ؟ بلکہ میں کیوں پوچھ رہی ہوں یہ سوال، کیونکہ تم تو مزے میں ہوگی نا۔ پہلے اپنی عزت گوائی، وہ بھی خود اپنے ہاتھوں، اس کے بعد اپنے باپ کو منو مٹی تلے سلا دیا، اور آج جانتی ہو تم نے کیا کیا؟ آج مجھ سے میری بچپن کی محبت اور میرا شوہر چھین لیا۔ وہ انسان جو میرے پختہ کردار کی قسم کھاتا تھا، جانتی ہو اس نے آج مجھ سے کیا کہا؟ سنو میں بتاتی ہوں تمہیں۔ وہ سرخ سوجی ہوئی آنکھیں ایک دفعہ پھر سے دوپٹے سے رگڑ کر اس کے مقابل آئی، جو بت بنی کھڑی تھی۔ جانتی ہو آج تمہارے بھائی نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ معاف کرنا صبا، پر میں رخصتی نہیں چاہتا، بہتر ہوگا ہم عزت سے الگ ہو جائیں۔ میں نے روتے بلکتے اس سے اپنا قصور پوچھا تو جانتی ہو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تم میری بہن کی بچپن کی دوست ہو، پورے دن میں آدھا دن تو میری بہن کے ساتھ گزارتی ہو تم، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صحبت کا اثر تم پر نہ ہوا ہو؟ میں کیسے یقین کر لوں کہ تمہارا وجود پاکیزہ ہے؟ جب اپنی بہن کی یہ حرکت دیکھ چکا ہوں تو تم پر کیسے بھروسہ کر لوں؟ بہت جلد طلاق کے کاغذات تمہیں مل جائیں گے۔ اب بتاؤ خوش بخت، کیا حاصل ہوا تمہیں اس سب سے؟ تم نے اپنے ساتھ ساتھ ہم سب کی زندگیاں بھی برباد کر دی۔ ہم سب کو برباد کر کے تم کبھی کیسے آباد ہو سکو گی؟ وہ گھٹنوں کے بل گرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ سامنے کھڑی خوش بخت کے دل نے صدا دی تھی، کاش اسے اس سب سے پہلے موت آ جاتی، یا اب ہی آ جاتی، پر ہر گھڑی قبولیت کی نہیں ہوتی۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ بت بنی وہاں کھڑی تھی جب اس کی ماں کمرے میں آئی۔ میں نے باہر رکشا منگوایا ہے، تمہیں دارالمان تک پہنچا دے گا۔ وہ اس کے پیلے پڑتے چہرے پر توجہ دیے بغیر اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ امی پلیز ایسا مت کریں، مجھ پر رحم کریں۔ وہ روتے گڑ گڑاتی ان کے پاؤں میں گر گئی۔ اچھا کیا تمہیں آیا تھا ہم پر رحم؟ ان کے سپاٹ لہجے میں پوچھے جانے والے سوال پر اس کو گہری چپ لگ گئی۔ وہ اٹھی اور الماری سے چادر نکال کر اوڑھ لی، ایک آخری نگاہ اپنے گھر پر ڈالی، آنسو بھری نظروں سے اپنی ماں کو دیکھتے قدم باہر کی طرف بڑھا گئی۔ اس کی ماں کا دل تڑپا تھا اور چہرہ بے تاثر تھا۔ رکو خوش بخت، ولی حیدر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ چل کر اس کی ماں اور اپنی خالہ کی جانب آیا۔ خالہ آپ چاہتی تھیں نا کہ خوش بخت سے میری شادی ہو؟ میں خوش بخت سے نہ صرف نکاح کروں گا بلکہ اس کی اولاد کو بھی اپنا نام دوں گا۔ آپ سے میری بس اتنی سی گزارش ہے کہ خوش بخت کے فارغ ہونے تک آپ اسے میری امانت سمجھ کر پناہ دے دیں، پھر میں اسے نکاح کر کے رخصت کروا کر لے جاؤں گا اپنے گھر۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد آپ نے اولاد کی طرح پالا ہے، تو ایک بیٹے کی بات کا مان رکھ لیں پلیز۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتا اپنی آنکھوں سے لگا گیا۔ انہوں نے اسے باز رکھنا چاہا، پر وہ بہت خوبصورتی سے اپنی بات منوا گیا۔ اور پھر خوش بخت نے جس دن ایک بچی کو جنم دیا، اس دن پورے ہسپتال نے اس کی چیخیں سنی تھی۔
اس کو اپنی گود میں پڑی بچی میں ایک اور خوشبخت نظر آ رہی تھی، پر یہاں بھی ولی حیدر نے اسے اپنے پیار سے سمیٹ لیا تھا۔ جب نکاح کا وقت آیا، خوشبخت نے انکار کرنا چاہا تو اس کی ماں اپنا دوپٹہ اتار کے اس کے قدموں میں رکھ دیا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے تمام حقوق ولی حیدر کے نام کر گئی۔ اس کے بھائی نے تو اس کی شکل دیکھنی بھی گوارا نہ کی تھی اور اس کے رخصت ہونے سے پہلے ہی گھر سے نکل گیا تھا، جبکہ اس کی ماں نے اسے نہ گلے لگایا اور نہ ہی کوئی دعا دی، پر یہ نصیحت ضرور کی کہ جیو یا مرو پر اس گھر کا رخ نہ کرنا، تم سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ ولی حیدر نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس لیے اس گھر کی دہلیز پار کر گیا اور پھر زندگی نئی ڈگر پر چل پڑی۔ ولی حیدر نے اسے محبت کی ایک نئی قسم سے ملاقات کروائی۔ وہ اس کا بے پناہ خیال رکھتا، اس کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتا۔ اس کی محبت نے خوشبخت کے دل میں بھی دیپ جلا دیے تھے، پر ہر خوشبخت کو ولی حیدر کہاں ملتا ہے اس بچی کو اتنا پیار دیا جتنا شاید اس کا اصلی باپ بھی نہ دے پاتا۔ خوشبخت کی زندگی سہل ہو گئی تھی۔ باپ تو مر گیا تھا، پر زندہ ماں اور بھائی کے لیے اس کا دل تڑپتا تھا۔ خوشبخت کی ماں بھی ایک روز آنکھیں موند گئی، پھر بھائی نے اس کا دیدار بھی نہ کرنے دیا اور پھر اس کے بھائی نے اکیلے ساری عمر بتا دی۔ خوشبخت کے قدم ڈگمگائے تو پورا خاندان برباد ہو گیا۔ 20 سال بیت چکے تھے، پر کوئی خوشبخت سے پوچھتا پچھلے 20 سال کی داستان۔ وہ بیٹھی سبزی بنا رہی تھی جب اس کی بیٹی نوک سخت سے تیار نیچے آئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ اپنی بیٹی سے محض سوال تھی۔ ماما دوست کی طرف جا رہی ہوں۔ جواب اس کی امید کے مطابق ہی تھا۔ چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ ہاں، اسے ایک اور خوشبخت کے جنم سے پہلے ہی اس کا اختتام کرنا تھا۔ اسے تباہ ضرور کرنا تھا اپنی اولاد کا، پر آنکھیں کھلی رکھ کر ایک بیٹی کی ماں کو ایسا ہی تو ہونا چاہیے۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ یہ ناول بہت شارٹ تھا لیکن بہت ہی مورل ناول تھا۔ اس میں ہمیں بہت زیادہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کا اور اپنی فیملی میں اور اپنے پیرنٹس کا کیسے خیال رکھنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا اور اس میں کوئی بھی پڑھنے میں چھوٹی موٹی اگر کوئی آپ کو غلطی لگتی ہے تو اس کو اگنور کیجیے گا، اور اگر پھر بھی میری آواز پسند نہیں آتی تو اس آواز کو بند کر کے آپ پڑھ لیجیے گا، والیوم بند کر کے پڑھ لیجیے گا، لیکن میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور اپنے فرینڈس اور فیملی میں شیئر لازمی کیجیے گا۔ اگلے ناول کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔